محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. یعنی پچھلا سبق تھوڑا سا دہرایا گیا کہ جب حج قران اور حج تمتع میں ایک جانور کی قربانی کرنا لازمی ہے، واجب ہے. 3 روزے اگر نہ قربانی کر سکے تو 3 روزے 10 ذی الحج سے پہلے رکھے اور 7 جو ہے بعد میں وطن واپس آ کے یہ وہیں پہ رکھ سکتا ہے. فرمایا الحج اشہر معلومات کہ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج تو جو شخص ان میں حج مقرر کر لے یعنی حج کرنے کا ارادہ کر لے، فلا رفث تو نہ تو وہ مباشرت کرے، ولا فسوق اور نہ گالی دے، ولا جدال اور نہ ہی جھگڑا کرے فی الحج حج کے دوران. وما تفعلوا من خیر جو کچھ بھی تم کرو گے بھلائی کا کام، یعلمہ اللہ اللہ اسے جانتا ہے. وتزودوا اور زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی پس بے شک سب سے بہتر زاد راہ تو تقوی ہی ہے. واتقون یا اولی الالباب تم مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو. یعنی حج کے چند مہینے جو معلوم ہیں تو جو شخص ان میں حج کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر نہ تو کوئی فحش بات کرے، نہ گناہ کرے اور نہ کسی قسم کا جھگڑا کرے، اور جو نیک کام کرو گے تم اللہ اس کو جانتا ہے. اور زاد راہ سفر کا خرچ جو ہے لے لیا کرو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ جو ہے تقوی ہی ہے، اور مجھ سے ہی ڈرو اے عقل والو. اب زمانہ حج کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ حج افعال کے لیے چند مہینے ہیں جو مشہور ہیں، معلوم ہے. یعنی ماہ شوال کے مہینے سے حج کی تیاری شروع ہوتی ہے، یعنی پورا شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور 10 تاریخیں ماہ ذی الحج کی. اصل ارکان جو ہیں حج کے وہ تو ذی الحج کے دوسرے ہفتے میں ہی ادا ہوتے ہیں، مگر حج کا احرام جو ہے شوال کے مہینے سے باندھنا شروع کر دیا جاتا ہے. تو عرب میں بھی جاہلیت سے لے کر زمانہ اسلام تک یہی مہینے حج کے مقرر رہے ہیں، اور شوال سے حج کے مہینے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا جو ہے جائز نہیں ہے، بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک تو شوال سے پہلے کے احرام سے حج کی درستگی ادائیگی نہیں ہوتی. بہرحال امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس احرام سے حج تو ہو جاتا ہے مگر مکروہ ہوگا، یعنی جو شوال سے پہلے احرام باندھا جائے. بہرحال حج کے لیے احرام باندھنے کی ابتدا شوال سے، یہاں سے مراد ہے الحج اشہر معلومات کہ حج کے چند مہینے معلوم ہیں تو وہ شوال، ذوالقعدہ اور 10 تاریخیں ذی الحج کی ہیں. اب حاجیوں کے لیے اس کے اندر کن امور کا خیال رکھنا ہے تو وہ 3 چیزیں فرمائی. فلا رفث تو رفث ایک جامع لفظ ہے، اس میں عورتوں سے اختلاط کرنا، عورتوں سے بے پردہ ہونا، ان کی طرف رغبت کرنا، زبان سے عورت کے ساتھ بے حجابی کی کھلی گفتگو کرنا، یہ سب باتیں اس میں شامل ہیں. تو احرام باندھنے والے کو یہ سب باتیں حرام اور ممنوع ہیں. پھر دوسری بات ہے ولا فسوق اور نافرمانی کرے. نافرمانی کے معنی میں جو عام معنی اس سے تمام گناہ کو شامل ہے، مگر بعض مفسرین نے اس جگہ فسوق سے وہ خاص کام جو حالت احرام میں ممنوع اور ناجائز ہیں وہ لیے ہیں. ویسے تو سارے گناہ مراد ہیں، لیکن احرام کی حالت میں بعض چیزیں جو ہیں وہ حرام رہتی ہیں، جیسے تو یعنی وہ چیزیں جو اصل سے تو گناہ نہیں ہیں مگر احرام کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں، وہ 6 چیزیں ہیں. تو احرام میں ان سے بچنا چاہیے. بیوی کے ساتھ مباشرت اس کے تمام متعلقات، جیسے بھی بات ہوئی کہ رغبت کرنا یا بے حجابی کی گفتگو کرنا. پھر دوسری بات خوشبو کا استعمال کرنا. تیسری بات بدن سے بال دور کرنا یا ناخن کاٹنا احرام باندھنے کے بعد. پھر خشکی کے جانور کا شکار کرنا یہ بھی منع ہے. سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ صرف مردوں کے لیے ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے، اور عورت جو ہے سر اور چہرے کو ڈھانکے، اور عورت کا جو ہے سر اور چہرے کو ڈھانکنا جو ہے منع ہے، اور سر کا ڈھانکنا صرف مردوں کے لیے ممنوع ہے، عورت کے لیے نہیں. تو عورت نے جو ہے اپنا چہرہ کھلا رکھنا ہے، اور مرد نے جو ہے احرام کی حالت میں اپنا سر نہیں ڈھانپنا.
یہ احرام کی حالت میں منع ہے۔ پھر تیسرا جو چیز منع کی گئی جسے حج سے کہ وہ آپس میں جھگڑا اور تکرار ہے، سخت قسم کے نزاع کو جھگڑا کہتے ہیں، کہ لڑائی جھگڑا فسوق گناہ، وہ تو ویسے بھی ہر جگہ منع ہے، مذموم ہے، لیکن حالت احرام میں اس کا گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو چیزیں حالت فسوق سے مراد وہ چیزیں آ گئی جو عام وقت میں پہلے حلال تو تھی، لیکن احرام میں وہ چیزیں جو ہیں ان کی پابندی کرنی پڑے گی۔ بیوی کے ساتھ مباشرت اور خوشبو کا استعمال کرنا، بدن سے بال دوبارہ دور آ رہی ہوں، بدن سے بال دور کرنا اور ناخن کاٹنا، خشکی کے جانور کا شکار کرنا۔ اب شکار کرنے میں یہ بات ہے کہ شکار خود بھی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا شکار کر رہا ہو تو اسے بھی نہیں بتانا، بالکل اشارتاً بھی نہیں بتانا، آنکھ کے اشارے سے نہیں، ہاتھ کے اشارے سے نہیں، بالکل بھی اس چیز سے پرہیز کرنا ہے کہ جانور خشکی کا جانور، پانی کا جانور شکار کیا جا سکتا ہے، مچھلی پکڑی جا سکتی ہے۔ سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ بھی منع ہے مردوں کے لیے، اور پھر اور مردوں کے لیے منع ہے کہ سر کو بھی نہ ڈھانپیں، عورتوں کے لیے سر کا ڈھانپنا منع نہیں ہے، اور جو ہے سر اور چہرہ جو ہے نا اس کو ڈھانپنا جو ہے نا یہ چہرہ ڈھانپنا عورتوں کو منع ہے۔ پھر فرمایا وما تفعلوا من خیر، جو کچھ بھی تم کرو گے بھلائی نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اب احرام کے حج کے دنوں میں وہ بہت سے کام جو پہلے جائز ہوتے ہیں نا اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے۔ بالکل ایک احرام باندھنے والا شخص جو ہے محرم جو ہے، احرام باندھنے کے بعد جو حلال کام بھی تھے نا بعض اس کے لیے وہ حرام ہو جاتے ہیں، جیسے کہ مردوں کے لیے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے۔ پھر یہ ابھی جیسے اس چیز کی تفصیل بتائی کہ بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنا، خوشبو لگانا عام حالات میں لگاتا ہے انسان، بدن سے بال دور کرنا یہ بھی منع کر دیا۔ تو سب سے بڑی چیز جو فرمائی کہ حج کے مبارک ایام اور مقدس مہینے میں تو یہی نہیں کہ جو چیزیں منع ہیں احرام میں ان سے بچنا ہے، بلکہ موقع غنیمت جان کے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، نیک کاموں میں لگے رہنا۔ اسی چیز کو فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یعنی کہ گناہوں سے جو چیزیں منع کر دی ان سے تو بچنا ہی ہے، تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا، عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، نیک کاموں میں لگے رہنا۔ جو بھی کوئی نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم کرو گے نیک کام تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ جیسے حج کا مہینہ ہے، اسی طرح سے جیسے رمضان کا مہینہ ہے، تو یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہار کے موسم کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ جسے سردیوں کے موسم میں طبیب حضرات قوت والی غذائیں دیتے ہیں، اور بہار کے موسم میں مصفیات کی دوائیں دی جاتی ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ اور حج کے موسم میں بھی روحانیت کے عالم میں اپنی صحت بخش آب و ہوا کے لیے ممتاز ہے۔ ان کی اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو جانتا ہے۔ تو پھر سفر خرچ کے بارے میں ہدایت کی۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا جو حج اور عمرے کے لیے اپنے وطن سے نکلتے تھے تو کہ بے سر و سامانی کے عالم میں نکلتے تھے، اور خیال یہ رکھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، تو اللہ پہ توکل کے ساتھ ہم نکلے ہیں، تو دعویٰ کرتے تھے اللہ پر توکل بھی کرتے ہیں، لیکن پھر راستے میں مجبور ہو کے لوگوں سے سوال بھی کرنا پڑ جاتا، بھیک بھی مارنی پڑ جاتی، خود بھی تکلیف اٹھاتے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے۔ تو اس چیز کو حکم دیا کہ وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے لیا کرو، یعنی جو ضرورت تمہارے راستے کی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لینے میں کوئی بھی حرج نہیں، نہ ہی یہ توکل کے منافی ہے۔ ان چیزوں کا اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، چیزیں اپنے مقدور کے مطابق حاصل کرے اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرے۔ یہ نہیں کہ چیزوں اختیار نہیں، کہ بالکل بھی نہیں کہ سارا صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے چل پڑے ہیں، پھر اگر تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے لیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک سب سے بہتر زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو تقوی کا مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، بچنا، گناہوں سے بچنا۔ تو یہاں پہ جو بچنا مراد ہے کسی سے سوال کرنے سے بچنا، تو دوسروں سے سوال کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا سامان، اپنی ضروریات کی چیزیں لے کے چلیں تاکہ دوسروں پہ بوجھ نہ بنے،
اور یہ ایسا کرنا ہے اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اس پہ اللہ کا بھروسہ نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ بہرحال رکھے، لیکن جو ضروریات کی چیزیں ان کو لے کے چلنا چاہیے۔ تو اسی کو فرمایا کہ سب سے بہتر ذاتی راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے تمہارے اندر، تم برے باتوں سے، گناہ کی باتوں سے بچو، دوسروں سے سوال کرنے سے بچو۔ اسلام میں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا، سوال کرنا، دوسروں پر اپنا بوجھ ڈالنا ناپسندیدہ کام ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ سفر حج کے لیے ضروریات سفر اور زادی راہ ساتھ لے لینا چاہیے۔ واتقونی یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ پھر آیت میں یہ بتا کے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں بار بار یہ حکم آیا ہے کسی بھی شعبہ زندگی کے اندر کے بارے میں ہدایتیں ہوں، ہر جگہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جو ہے اسے اختیار کرنے کا سبق دیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان خواہ زندگی کسی میدان میں بھی ہو، اس کو ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کے احکام، اس کے حاضر پیش ہونے کو جو ہے نا یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے اللہ کے حضور جانا ہے، اور اپنے ہر عمل کے اندر مجھے اللہ کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ کا خوف جو ہے اسے برے کاموں سے بچاتا ہے، اور اسی چیز کی یہاں پہ بھی نصیحت کی ہے کہ مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔